السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاسلام وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی ولأمۃ من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل، یعنی ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بعض کے دوست ہیں، تو ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں۔ میرے ولی دوست اس میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کہی جو آج ہم اس کی پڑھیں گے، تو یہ خاص آیت ہے کہ ہمارا نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ اور دوست اور نبی مانتا ہے، تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس سورت کے بارے میں، آل عمران کے بارے میں، کہ یہ کس سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ 9 ہجری میں ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنی عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا، تو یہ اس سلسلے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بار بار وہ آیت وہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کر رہے ہو، وہ تو یکسو مسلمان تھا، پھر تم کیوں نہیں مسلمان اسلام پر آتے؟ تو پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی تجوید آیت نمبر 64، سورت ہماری آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولی المؤمنین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 63 سے، قل یا اہل الکتاب۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب کس کو خطاب ہے؟ یہودی اور نصارہ کو، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اسلام توحید پر نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، بی بی مریم کو، ان کو اللہ بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہیں، لیکن یہ اللہ سے بہت سے اللہ ہونے چاہیے۔ ان کا عقیدہ غلط تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کہلوایا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے، منا اہل کتاب کو کہو، دلیل سے بات کرو۔ تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف، ایک بات جو ہم دونوں میں برابر ہے، سواء بیننا، جو برابر ہے درمیان ہمارے، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ یعنی اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب کو کہو کہ ہمارے درمیان ایک بات تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان بات پر آؤ متفق ہو جائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا نشرک، اور نہ ہم شریک کریں، بھی، ساتھ اس کے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، ان کے شہر میں کھجوروں کا باغ ہوگا ان کا، یہ ساری یہ اللہ کی باتوں کی تفصیل ان کو پہلے پتہ ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک کریں ساتھ ہم اس کے کسی بھی چیز کو، یعنی صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ یہ اللہ کا درجہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ ولا یتخذ، اور نہ بنائیں بعضنا بعضا، بعض ہمارا بعض کو،
اربابم من دون اللہ، مختلف رب سوائے اللہ کے، یعنی ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ رب صرف ایک اللہ ہے۔ رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا رب، رب جو ہمارا پالن ہار ہے، ساری مخلوق کو صرف وہی کھلا رہا ہے، کسی اور کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ پالن ہار رب، رب معنی پیدا کرنے والا اور کھلانے والا بھی وہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھر جائیں، اللہ نے کہا ان کو یہ دعوت دو، پھر اگر یہ اس بات پہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم تو فرمان بردار ہیں۔ اب ان کو کسی بات کو، نہ سلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ تمام نبی دعوت رہے ہیں۔ یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح، حضرت عزیر اور ان سب کو رب بنا رکھا ہے، عقیدہ یہ غلط ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار رہبان کو حلال و حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے، جیسا کہ آیت اتخذوا احبارہم اس پر شاہد ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کی اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فَإِن تَوَلَّیْتَ فَإِنَّ عَلَیْکَ اِثْمَ الْأَرَاسِیِّینَ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا، اسلام لیا اللہ تجھے دگنا اجر دے گا، اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، کیونکہ رعایا کے عدم قبول اسلام کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آیت میں مذکورہ 3 نکات، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، یہ ہمارے اسلام کا ہے جو ہم سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے۔ دوبارہ، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عیسائی دونوں کا دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں اور تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بہت سالوں پہلے کی پیدائش ہیں، سینکڑوں برس پہلے کی پیدائش ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ ہو، ہاں جج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس معاملے میں، لکم بہ علم فلم تحاجون فیما، جس کا تم اس بارے میں جھگڑا کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اس معاملے میں نہیں ہے تمہارے لیے جس کا کوئی علم، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم دیانت کا تو یہ حال کہ جس چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کے بابت تمہارے جھگڑے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا، بے اصل ہے۔
یعنی جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفہ کے بارے میں جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے۔ ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی، نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلمانا، لیکن تھا وہ یکسو مسلمان۔ یعنی تم جو بے علمی کا جھگڑا کرتے ہو بے عقلو، وہ تو اپنے آپ کو یکسو مسلمان سمجھتا ہے، پھر تم اپنے آپ کو یہودی نصرانی اور اللہ بنا رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان، اور تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وما کان من المشرکین، نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ تو پھر اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم کے، یعنی ابراہیم کے جو قریب ترین لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی یہود اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کو بھی یہی حکم ملا ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے جس کی ہمارا نبی پیروی کرتا ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، یعنی ہمارا نبی اور اس کے ساتھ جو بھی ایمان لائے وہ بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے، ولی ولایت سے نکلا ہے، یعنی اللہ بھی ان کا دوست ہے، جو اللہ کے دوست یعنی خلیل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست مانا ہے، خلیل، اللہ بھی ان کا ہی دوست ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان کا، والمومنون، اور مومنوں کا، جو اس لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، سورۃ النحل 123۔ تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ یہود اور نصارہ کے۔ یہ جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں، ہمیں ہر معاملے میں قرآن میں ہر معاملے کی آیت پڑھی ہے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی دین کے بارے میں کرے تو ہمیں قرآن کی وہ آیت دلیل بنا کر دکھانی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ اچھی طرح کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی صرف قرآن کو چوم کے اوپر نہ رکھیں، صرف اوپر اوپر سے پڑھیں نہیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔